نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا باب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقوی کے بیان میں۔ حضرات صحابہ کرام کی ہر عادت، ہر خصلت اس قابل ہے کہ اس کو چنا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اس جماعت کو چنا اور چھانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بنی آدم کے بہترین قرن اور زمانے میں بھیجا گیا، اس لیے ہر اعتبار سے یہ زمانہ خیر کا تھا، اور زمانے کے بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنازے سے واپسی اور ایک عورت کی دعوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک عورت کا پیام کھانے کی درخواست لے کر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدام سمیت تشریف لے گئے اور کھانا سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ چبا رہے ہیں، نگلا نہیں جاتا۔ آقا نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کا گوشت مالک کی بغیر اجازت لے لیا گیا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریوڑ میں بکری خریدنے آدمی بھیجا تھا، وہاں ملی نہیں۔ پڑوسی نے بکری خریدی تھی، میں نے اس کے پاس قیمت سے لینے کو بھیجا، وہ تو ملے نہیں۔ ان کی بیوی نے بکری بھیج دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں کو کھلا دو۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کے مقابلے میں ایک مشتبہ چیز کا گلے میں اٹک جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ غلاموں کو بھی اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کی کھجور کے خوف سے تمام رات جاگنا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج نیند نہیں آتی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر کھا لی تھی کہ ضائع نہ ہو، اب مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو۔ فائدہ: اقرب یہی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ہوگی، مگر چونکہ صدقے کا مال بھی آقا کے یہاں آتا تھا، اس شبہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہ آئی کہ خدا نخواستہ وہ صدقے کی ہو اور اس صورت میں صدقے کا مال کھایا گیا ہو۔ یہ تو آقا کا حال ہے کہ محض شبہ پر رات بھر کروٹیں بدلیں اور نیند نہیں آئی۔ اب غلاموں کا حال دیکھو کہ رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، ہر قسم کا ناجائز مال کس سرخ روئی سے کھاتے ہیں اور ناز سے اپنے کو غلامان محمد شمار کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، شب جمعہ ہے تو کچھ باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آج کی مجلس میں پیش کرنی ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کرو ذکر آقا تو نور ملتا ہے، کرو ذکر آقا تو نور ملتا ہے،
اور دل کو بے حد سرور ملتا ہے، اور دل کو بے حد سرور ملتا ہے۔ ذکر احمد بھی ایک اہم عبادت ہے، ذکر احمد بھی ایک اہم عبادت ہے، اس پہ ثواب بھرپور ملتا ہے۔ کرتے جو آقا کا ذکر خیر ہے، کرتے جو آقا کا ذکر خیر ہے، رہتا جہاں میں باقی نام ان کا تادیر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی تھی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا اس تعلق سے ایک کلام ہے، اگر وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا تو یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے اور جھوم اٹھیں گے، لیکن چونکہ اقبال کا جو کلام ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بعض الفاظ وہ فارسی کے بھی استعمال کر دیتے ہیں، بعض الفاظ اردو کے جو ہارڈ ہے وہ جو ہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور جہاں مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو اس کا مطلب بتانا چاہیے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے بتانے کی۔ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں بلبل یہ کہاں بیٹھتی ہے؟ تو گل پر اور پھول پر اور باغ میں بیٹھتی ہیں، اور پھر وہ چہچہاتی ہے۔ تو اگر باغ ہی نہ ہو، پھول ہی نہ ہو تو بلبل کیسے چہچہائے گی، اور کلیاں کیسے تبسم کرے گی؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ میں سے آیم اپڑے وہ مراد نہیں ہے، میں وہ تو لکھا جاتا ہے میم یا اور نون، لیکن اس میں حنیف بھائی نقطہ نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ کہ میں، تو وہ میں نہیں، یہ میں جو بولتے ہیں کہ میں خانہ، میں خانہ ذاکر بھائی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، میں خانہ ویسے عام طور پہ شراب کو بولا جاتا ہے اس پر، لیکن یہ ایک استعارہ ہے، اچھی جگہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو ترانہ ہے اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے، میں خانہ۔ ایک صاحب ریکٹوری روڈ پر رہتے ہیں، ان کا 5-6 سال ہوئے فون آیا میرے اوپر، اور مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا شوق سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند کا ترانہ لکھا تو بہت اچھا گیا، لیکن اس میں تو میں خانے کا لفظ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میں خانے کا لفظ ہے۔ تو پھر جو ان کو سمجھانا تھا ان کو سمجھایا، اور الحمدللہ ان کی سمجھ میں بھی آ گیا۔ تو بہرحال اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اچھی جگہ بھی، اور اس کا استعمال ہوتا ہے۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس
نورانی مجلس جمی ہوئی تھی نورانی بھائی، اس میں شیخ اجمیری علیہ الرحمہ بھی موجود تھے اور سید السادات فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ بھی موجود تھے، گویا یہ ائمہ ثلاثہ تھے۔ تو خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخین، ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہوئے ہیں، ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ہمارے حافظ یوسف دامت برکاتہم العالیہ ان کو جانتے ہوں گے، مولانا نذیر احمد صوفی، جانتے ہو نا آپ؟ ہاں، تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کا رمضان المبارک کے اندر دوسرے روزے میں انتقال ہوا تھا۔ 100 سال کی عمر اسلامی اعتبار سے تقریباً پائی تھی۔ تو ہمارے گاؤں کے اندر ایک مسجد میں تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، تو اس میں تعزیتی جلسے میں حضرت مولانا نذیر احمد صوفی نور اللہ مرقدہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں یعنی حضرت مولانا مرحوم، میں نہیں، کہ جب میں یعنی حضرت مولانا مرحوم رادیر میں دینی تعلیم حاصل کرتے تھے تو فرمایا کہ اس وقت حضرت شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ ان دونوں حضرات کو مدرسے کے جامعہ کے طلبہ شیخین کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ شیخین، یہ ایک اصطلاح ہے۔ صحابہ کرام کے اندر جب شیخین بولا جائے تو کون مراد ہوتا ہے؟ کچھ تو بولو یار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے آدمی، اور جب محدثین کی جماعت میں یوں کہا جائے اسماعیل چچا کے شیخین، تو اس سے مراد ہوا کرتا ہے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ۔ اور فقہا کے یہاں جب شیخین بولا جاتا ہے اور فقہا سے اگر ائمہ اربعہ مراد ہے تو شیخین سے مراد ہوتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ۔ اور جو فقہائے احناف ہے، اگر وہاں یہ لفظ بولا جائے کہ شیخین کا یہ مسلک ہے تو وہاں مراد ہوتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ تو بہرحال بڑے جو آدمی ہوتے ہیں اور دو آدمی ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ذاکر بھائی؟ شیخین ہے، کہ کسی خاص چیز میں اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ دونوں علمی اعتبار سے بھی چاند اور سورج تھے اور بزرگی میں بھی اپنا مقام رکھتے تھے، تو اس لیے طلبہ ان کو شیخین کہا کرتے تھے۔ میں آپ کو مے خانے پہ سمجھا رہا ہوں، مے خانہ، تہ خانہ تو اسماعیل بھائی معلوم ہی ہے، ہاں اس علاقے میں تہ خانے بھی ہے، تو تہ خانہ تو آپ جانتے ہیں، نورانی بھائی مے خانہ آپ جانو۔ اور ہمارے حضرت ایک شعر بھی سناتے تھے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ نہ نانی کا گھر ہے نہ کوئی مے خانہ ہے۔ حنیف بھائی سنیو کس کے متعلق کہتے تھے، یہ نہ کوئی نانی کا گھر ہے نہ مے خانہ، نکل جاتا ہے یہاں اچھے اچھوں کا پاخانہ۔ توبہ ٹوائلٹ کے تعلق سے کہا کرتے تھے کہ ٹوائلٹ جو ہے سنڈاس ہے، تو اس کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ نہ کوئی نانی کا گھر ہے نہ مے خانہ،
اچھے اچھوں کا نکل جاتا ہے یہاں، آپ سمجھ جانا وزن بیٹھ گیا نا کہ آپ سمجھ جانا، تو آپ سمجھ گئے۔ بہرحال تو دونوں حضرات جیسے اسماعیل چچا بیٹھے ہوئے ہیں اور عبدالسلام بھائی، تو اس طرح دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ مائک پہ تھے، دونوں حضرات کی طرف اشارہ کیا اور ایک شعر پڑھا جو دعائیہ شعر تھا، دعائیہ کلمات پر مشتمل تھا کہ دور میں ساغر رہے، دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے۔ دور میں ساغر، ساغر جانتے ہو نا، سورت میں ہوٹل کا نام ہے۔ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، ہم میں کشوں کے سر پہ پیر میں خانہ رہے۔ آمین کہہ دو۔ یہ ہمارے اسماعیل چچا، اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم تمام کی عمر میں بھی۔ تو فرمایا کہ ہم میں کشوں کے سر پہ پیر میں خانہ رہے۔ تو دیکھیے اتنے بڑے بڑے حضرات ہیں، اگر میں خانہ کا استعمال اچھی جگہ بطور استعارہ اگر نہیں کیا جاتا تو حضرت اس کو استعمال نہ کرتے، اور یہ بڑے حضرات ان کو روکتے ٹوکتے، لیکن انہوں نے نکیر نہیں کی۔ اس لیے یاد رکھو، چونکہ بعض مرتبہ ایک جملہ، ایک لفظ ہوتا ہے، وہ ایک غلط جگہ استعمال ہوتا رہتا ہے اور کسی اچھی جگہ پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جب کوئی کرتا ہے تو سننے والوں میں بعض ایسے بھی ذاکر بھائی ہوتے ہیں کہ جن کو اشکال ہوتا ہے کہ یار ایسا لفظ اس کو یہاں استعمال کیا گیا۔ اس لیے ان صاحب کو جو ریکٹوری روڈ پہ ابھی بھی رہتے ہیں، ان کو یہ اشکال ہوا کہ دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم یونیورسٹی، عظیم ادارہ، دین کا مرکز ایک اعتبار سے، تو اس کے لیے جو ہیں اتنے بڑے عالم کہ جنہوں نے ترانہ لکھا، وہ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ تو انہوں نے وہ کہاں ہے، اس میں میں خانے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہرحال تو اقبال نے کیا کہا کہ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ بڑا معنی خیز مصرع ہے اگر آپ اس کا مطلب سمجھے ہو۔ کیا کہا پھر سنو، یہ نہ ساقی ہو، اس سے کون مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حضور کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس عالم کو بناتے ہی نہیں۔ یہ عالم جو بنا ہے اور اس مسجد میں خدمت جو بدر عالم کر رہا ہے، اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مرہون منت ہے کس کے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ اس کو وجود نہ بخشتے، اس کو نہ بناتے۔ یہ حضور کے صدقے میں جو ہیں یہ کائنات ہمیں ملی ہے، ہمیں اپنا وجود جو ہے وہ ملا ہوا ہے۔ آگے اسی بات کو اپنے انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ ذرا باؤنسر ہے ذاکر بھائی کرکٹ کی دنیا میں کہ سب اوپر سے گیا ہوگا آپ کے۔ خیمہ تو جانتے ہیں نا،
تمبو ہے نا، ہاں یہاں کوئی لمبو تو نہیں ہے. تو بہرحال تمبو وہ تو آپ جانتے ہیں، ٹینٹ جس کو بولتے ہیں. اور حج میں آدمی جاتا ہے اسماعیل چچا تو وہاں تو عرفات کے میدان میں وہ لگتے ہیں، مزدلفہ میں، مینا میں وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خیمہ، افلاک یہ فلک کی جمع ہے. فلک کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو کہتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رام پوری علیہ الرحمہ، مظاہر علوم سہارنپور کے اندر حضرت استاد تھے، ناظم تعلیمات بھی تھے غالباً، تو حضرت شاعر بھی تھے، اشعار بھی کہتے تھے، لکھتے تھے. تو فلک اس کا انہوں نے استعمال کیا ہے، تو وہ شعر آپ سمجھ جائیں گے، معنی سمجھ میں آپ کو آ جائے گا فلک کا. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد. اسد وہ خود مراد ہے مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، دو چار گھڑی جہاں ذکر خیر ہوتا ہے. جیسے الحمدللہ یہاں ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، دو چار گھڑی جہاں ذکر خیر ہوتا ہے. کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے تو اس جگہ پر کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے آسمان بھی اس پہ رشک کرتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ. استادہ کا معنی یہ فارسی کا لفظ ہے، آمدن سی لفظی. ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درجہ فارسی میں، اس میں ہے اور تیسیر المبتدی میں بھی کہ استادن کھڑا رہنا مصدر. تو استادن، استاد یعنی کھڑا رہنا. تو وہ کہتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے کہ آسمان جو کھڑا ہوا ہے، ختم نہیں ہو گیا، پھٹ نہیں گیا، وہ صرف حضور کے نام کی برکت ہے. وہ جو کھڑا ہوا ہے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ حضور کے نام کی برکت. ہاں اسی لیے قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. 3 دعائیں آپ جانتے ہیں، ان میں ایک قبول نہیں ہوئی تھی. تو ایک دعا ان میں یہ تھی جو قبول ہوئی کہ اللہ اس سے پہلے امتوں پر جو عمومی عذاب آتا تھا، حنیف بھائی، عام عذاب آتا تھا کہ سب کو ملیا میٹ کر دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا. یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ کئی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہیں وہ بھیجے ہیں. تو اسماعیل بھائی کیا دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے خدا، میری امت کو ایک ساتھ عمومی عذاب، عام عذاب کہ وہ پوری کی پوری میری امت ختم ہو جائے، اے اللہ میری امت کے ساتھ یہ معاملہ مت کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا پہ مہر لگا دی، تصدیق کی، مہر لگا دی، قبول ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس طرف پھر اشارہ کیا کہ اپنی امت سے کہیے کہ ایک کام کرتے رہے. اور ایک تو آپ وہاں موجود ہیں ان کے درمیان، تو چونکہ آپ کا وجود ہے وہ بسا غنیمت، تو ان کو کچھ نہیں ہوگا. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کیا فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں ان پہ عذاب عمومی نہیں آئے گا، کہ تمہارا وجود ان کا وجود مٹنے سے بچائے گا، کہ سب مٹ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبوب تم ان کے درمیان میں ہو اور میں ان کو مٹا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ
تو وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اپنی امت کو بتا دو کہ کثرت سے استغفار کرتی رہے۔ اگر امت کثرت سے استغفار کرے گی تو ان پر عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ جو مسلمان بھی کثرت سے استغفار کرتا رہے گا انشاءاللہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب وہ پرابلم ہے ایم کے فلانی مصیبت آ مصیبت، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ہم کیا پڑھے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ کیا کرو، استغفار جو ہے وہ کرتے رہو۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اقبال نے یہی کہا ہے، آگے بھی جو ہے وہ لمبا کلام ہے، تو میں یہیں تک آپ کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو باقی کلام ہے وہ آئندہ مجلس میں۔ اب 5-7 منٹ میں جو بات عرض کرنی تھی وہ سن لو۔ مجھے آج بتانا تھا سنت کے تعلق سے۔ گزشتہ سال حنیف بھائی، نورانی بھائی، حافظ یوسف، اسماعیل چچا یہ ہمیشہ بیٹھتے رہتے ہیں مجلس میں، ان کو پتہ ہے ربیع الاول سے ہم نے ایک کام شروع کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیا کیا، وہ گفتگو جب جب موقع ملا شب جمعہ میں ہم کرتے رہے۔ تو ایک حد تک بات آ گئی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ کام کی چیز جو ہے اب یہ ہے، وہ بھی فائدے سے یقیناً خالی نہیں، اس پہ بھی ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو میں نے کہا چلے سنت کے متعلق کچھ باتیں یہ جو مجلس ہوگی جب بھی تو انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے، تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی، سامعین کو بھی۔ پہلے ایک بنیادی فرق سمجھ لیں۔ آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے، ایک لفظ حدیث اور دوسرا لفظ ہے سنت۔ 2 لفظ ہے، ایک ہے حدیث اور دوسرا ہے سنت۔ اس میں کچھ فرق ہے دونوں کے اندر۔ ہمارا نام کیا ہے؟ ویسے ہم مسلمان ہیں، لیکن جو ہے اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہو تو ہم کہیں گے اہل السنت والجماعت، کہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ اہل السنت والجماعت سے ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں ان سے آپ پوچھو کہ آپ کا تعلق، تو وہ کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم کیا ہے؟ اہل حدیث ہیں۔ حالانکہ اہل حدیث کا لفظ یہ سلف صالحین کے لیے اور جو محدثین ہوتے تھے ان کے لیے استعمال ہوتا، کہ جو محدثین کی جماعت ہوتی تھی ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، تو وہ اصل تو اہل حدیث ہے۔ تو یہاں حدیث اور سنت کا فرق سمجھو۔ تو بہت سی غلط فہمی کا جو لوگ شکار ہوئے ہیں، بہت سے لوگ، یا کبھی میرے اور آپ کے سامنے ایسی بات آ جائے تو ہمارے لیے اس کا جواب دینا، اس کو سمجھنا سمجھانا یہ آسان ہوگا۔ حدیث اور سنت، سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات، سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ منسوخ تو جانتے ہیں نا، یعنی پہلے اس کا حکم تھا، پہلے وہ چیز تھی، بعد میں ختم ہو گئی، کہ بھائی منسوخ۔ قرآن کریم کے اندر بھی ایک مستقل بحث ہے کہ قرآن کریم میں نسخ واقع ہوا ہے یا نہیں، تو علماء نے کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر پون پارہ جہاں ختم ہوتا ہے تو جو رکوع آخری ہے پون پارے میں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جب چاہتے ہیں کسی آیت کو کیا کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پھر نئی آیت لے آتے ہیں، نیا کلام جو ہیں وہ لے آتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بتا دیا کہ علی کل شیء قدیر ہے حنیف بھائی، بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے، وہ قادر ہے، ہاں وہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سنو ابن آدم لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، میں تو تم سے پوچھ سکتا ہوں نورانی بھائی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ یہ بتا دیا مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو۔ تو قرآن کریم میں بھی نسخ ہوا ہے، اسی لیے ہمارے امام نے، یعنی امام سے مراد ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وطر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اسماعیل بھائی، تو اس میں ہم کیا پڑھیں؟ ہاں قنوت جو ہے، لیکن قنوت ایک تھوڑی ہے، وہ تو آپ نے ذاکر بھائی کہہ دیا دعائے قنوت، لیکن ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ دعائے قنوت کتنے ہیں؟ تو بہرحال ایک تو نہیں ہے، ایک سے زائد ہے۔ تو ہمارے امام نے یہی قنوت کیوں لیا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، تو یہی کیوں لیا؟ اور حضرت امام یعنی ہمارے امام کے نزدیک یہ پڑھنا حنیف بھائی افضل ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، یہ نہیں، ان کے یہاں دوسرا قنوت پڑھنا افضل ہے، جسے ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں، اور جو فجر کی نماز کے اندر شوافع کے یہاں روزانہ پڑھا جاتا ہے دائمی طور پر، اور ہمارے یہاں عند ضرورت پڑھا جاتا ہے۔ کون سا اسماعیل چچا؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، یہ آخر تک۔ تو شوافع وہ شیخ زمن نہیں ہے، ورنہ ہم ان سے پوچھتے کہ بھائی تم کیا پڑھتے ہو، تو یہ ان کے یہاں پڑھنا افضل ہے۔ اب ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے کہ نہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت سے افضل ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل الی آخرہ۔ کیوں؟ وائی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھاتے ہیں کہ کیوں یہ افضل ہے اس سے، تو فرمایا کہ اس لیے افضل ہے کہ حافظ یوسف کہ فرمایا کہ یہ پہلے قرآن کریم کے اندر 2 آیت تھی، یہ جو پورا ہم قنوت پڑھتے ہیں نا، یہ 2 آیت تھی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، یہاں ایک آیت ختم ہوئی۔ آگے کیا ہے؟ اب حنیف بھائی آپ کو بھی بولنے کا، یار میں نے میرا امتحان دے دیا کہ تم انہیں کوئی دل میں ایم تو نہیں آیا کہ مول صاحب نے دعائے قنوت آورتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ ہاں، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد۔ اس لیے اسماعیل بھائی امتحان لیتے ہیں بعض لوگ۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک مسجد میں امام بن کر گیا اور پہلا جنازہ، تو ایک بڑے میاں آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ مول صاحب خبر نہیں آپ ہماری کوئی نے یاد ہوئی نہیں ہوئی تک جنازہ ની દુઆ પડને સંભળાઈ દિયો નહીં. તો તે મને કહેવા લાગ્યો જાકીરભાઈ કે તો બધાને યાદ હોતી એ બાજી જોવા માંગતા હતા કે નવા નવા ઇમામ સાહેબ આવલા એને યાદ છે કે નહીં, હે કે નવા ઇમામ સાહેબ આવલા છે તે કે કેટલા પાણીમાં છે. और ख़तीबुल उम्मत हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलैई रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा कर ये फरमाते थे हंसते हुए कि मुझे बाज़ उलमा पे बड़ा रहम आता है कि अवाम उनका इम्तिहान लेती रहती है और बेचारे इम्तिहान देते ही रहते हैं। ठीक है, मदारिस में इम्तिहान दे दे कर तो आए, अब जो है अवाम नहीं बखसती बाद में कि वो फिर जो है आकर पूछती है, और पूछने का मकसद जांचना होता है कि इमाम साहब कितना पानी में है। तो बहरहाल ये 2 आयत थी, वक्त हो गया है, ये सुना कर बात ख़त्म कर दें। तो ये कुरान करीम में 2 आयत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नस्ख जो है वो कर दिया, तो अब ये कुरान करीम का हिस्सा नहीं है। और कुरान करीम में बाज़ आयत अब भी है ऐसी
کہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے اسماعیل چچا، مگر اس پہ عمل منسوخ ہے، یعنی آیت ہے لیکن اب اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو کتنے دن ذاکر بھائی عدت میں بیٹھے گی عورت؟ کتنے؟ تم بہت ہوشیار آدمی ہو، سب اس طرح بولتے ہو ہیں کہ پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی ہیں۔ تو بہرحال 130 دن، 130 دن، کبھی 128 129 بھی ہو سکتے ہیں۔ کب؟ جب شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہو جائے تو پھر اس کا فالو کرنا ہے کہ مہینہ اگر 29 کا ہوئے یا 2/29 کے ہوئے اور 2/30 کے ہوئے تو کتنے دن ہوں گے؟ 128 ہوئے نا؟ ہاں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، دوسری تاریخ تیسری تاریخ کوئی نہ کوئی نورانی بھائی تاریخ ہوتی ہے۔ اگر درمیانی مہینے میں انتقال ہو جائے شوہر کا تو اب عورت 130 دن پورے کرے گی۔ یاد رکھو یہ مسئلہ کہ اگر پہلی تاریخ جیسے محرم کی پہلی، صفر کی پہلی، ربیع الاول کی پہلی، جتنے بھی مہینے ہیں، تو مرد کا جو کسی عورت کا شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا پہلی تاریخ کو، اب عورت 130 دن نہیں بیٹھے گی۔ اگر مہینے 4 اور 30 کے نہیں ہوئے، 30 کے ہوئے تو وہ ہو جائیں گے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ایک ساتھ 29 کے ہو سکتے ہیں اور 3 مہینے 30 کے ہو سکتے ہیں، ورنہ چوتھے مہینے میں کچھ نہ کچھ ادھر ادھر وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، تو قرآن کریم میں آج بھی وہ آیت موجود ہے لیکن اب اس پہ عمل نہیں ہے، عملاً منسوخ ہے، تلاوتاً منسوخ نہیں ہے۔ تلاوت ہم کرتے ہیں، اگر نماز میں نے اس کو پڑھ لیا، آپ نے پڑھ لیا، نماز ہو جائے گی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ کتنے دن ذاکر بھائی جانتے ہو؟ پہلے عدت تھی 1 سال۔ کتنے؟ 1 سال۔ اور حافظ صاحب یہاں کی عورتیں جو یہاں پیدا شدہ ہے ان کو تو 3 مہینے بٹھانا مشکل ہے، تو 1 سال ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ لیکن بہرحال آپ بھی کہیں گے کہ بس مول صاحب اب جو ہے ہمیں پتہ نہ ہوتا تو بہت کچھ ہوتا، لیکن اب پتہ ہے 9:15 ہو گئے ہیں، آپ اپنے گھر کا پتہ لو، ہم اپنے گھر کا پتہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ یہ کسی کو آتا ہے بند کروں پڑے؟ ذاکر بھائی کہیں میٹھی مارو نہیں ہمارا۔